اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے فرائض کے متعلق جانا ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کی کچھ چند سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر 14 سنتیں میں نے لکھی ہیں، ویسے مختلف کتب کے اندر تعداد کی کمی بیشی ضرور ہے، تو آج ہم 14 سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فرض میں سے کچھ رہ گیا، 4 فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر سنتوں میں سے کچھ رہ گیا تو وضو ہو جائے گا، اگرچہ ثواب میں کمی ہوگی لیکن وضو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا۔ وضو کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا سب سے پہلے وضو کی نیت کریں گے کہ میں وضو کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی کہ حدیث پاک بھی میں نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو بتائی کہ جو بندہ بسم اللہ سے اپنی وضو کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دونوں ہاتھ 3 بار دھونا، یہاں تک یہ مرا ہاتھ ہے اور انہیں 3 مرتبہ دھونا، الگ الگ پانی کے ایک دفعہ دھو لیا، پھر ایک دفعہ دھو لیا اور پھر ایک دفعہ دھو لیا، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگر روزہ نہیں ہے تو اس وقت ہم غرارہ کریں گے، اور روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے۔ غرارے کا کیا طریقہ ہے؟ غرارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا منہ میں پانی لے کے اوپر کی طرف منہ کو اٹھا کے اپنے یہ گلے تک پانی کو پہنچانا، اسے غرارہ کہتے ہیں، اور روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 5ویں سنت آتی ہے 3 بار مسواک کرنا، اور مسواک کرنے کے بھی کئی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک تو ذہن تیز ہوتا ہے، اور دوسرا بے شمار طبی فوائد بھی مسواک کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں، لہذا 3 بار وضو میں مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہے 3 بار کلی کرنا۔ کلی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی لیں، اتنا پانی لیں کہ منہ میں پورا آ جائے، اور اچھی طرح سے اسے اپنے منہ میں گھمائیں کہ دانت، زبان کے نیچے والا حصہ، تالو تک اور نیچے تک اچھی طرح سے جو ہے وہ ہمارا مکمل طور پر جو خشک حصہ ہے وہ تر ہو جائے۔ اور اس کے بعد آتا ہے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ چلوں میں پانی لیں اور اس کو ناک کے نزدیک لائیں اور تھوڑا سا سانس کے اوپر کو کھینچیں، اتنا بھی نہیں کھینچنا کہ پانی آگے تک چلا جائے، تو اور بھی مسائل بن سکتے ہیں، تو تھوڑا سا پانی کے اوپر کھینچیں کہ آپ کی نرم ہڈی تک کا پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد 8ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ داڑھی کا خلال کس طرح سے کرنا ہے۔ اپنی انگلیوں کو کشادہ کریں اور اس طرح سے پیچھے سے لائیں اور داڑھی کا یہ خلال ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 9ویں سنت ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال، اس ہاتھ سے اس انگلی کا خلال اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد 10ویں سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہاں تک یہ سنت کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا، یہ سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ ہے یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور یہ والا حصہ جو اندر والا ہے اس کا مسح کریں، اور اس کے بعد جو آپ کا انگوٹھا ہے انہیں اپنے انگوٹھوں کو پیچھے کی طرف سے ایسے لائیں گے تو یہ ہمارے کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ترتیب قائم رکھنا۔ ترتیب قائم رکھنا، اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس سے وضو ہو جائے گا، وضو میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اگر ترتیب کو قائم رکھیں جیسا کہ ترتیب وضو کی بنی ہوئی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اگر وضو کریں گے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 13ویں سنت ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا بھی یہی طریقہ کار ہے جو میں نے عرض کیا، جیسے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، سیم اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ اس کے بعد 14ویں سنت آتی ہے پے در پے وضو کرنا۔
पै दर पै का क्या मतलब है? पै दर पै का मतलब है कि लगातार वजू करना। बाज देखने को मिला होगा कि दोस्त अहबाब वजू भी करते हैं, साथ में बातें भी करते हैं, तो बातें करना ये जायज नहीं है, बल्कि लगातार पै दर पै वजू करना ये भी सुन्नत के अंदर आता है। तो ये चंद एक हमने सुनते पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम अहबाब को समझ आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए।